لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ مالک ارض و سما کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ رسول معظم شاہ امم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس بندے نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ میں آج کے اس اہم ترین موقع پر اللہ کم الحاکمین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان مشفق اور مربی شخصیات کا شکریہ ادا کرنا بھی انتہائی مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جن شخصیات نے مجھ جیسے نالائق کے اوپر محنت کی اور آج اللہ کم الحاکمین نے اپنے خاص فضل و احسان سے قرآن فہمی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری مجلس کے اندر میں نے اپنے تمام اساتذہ کو خصوصی طور پر بلایا تھا، جن میں سے بعض میرے معزز اساتذہ کرام تشریف لا چکے ہیں اور بعض ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن تشریف لے آئیں گے۔ 1998 میں میں نے حفظ قرآن کے لیے جامعہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن میں داخلہ لیا۔ قرآن مجید میں نے حفظ کرنے کے بعد جب درس نظامی میں قرآن فہمی کے لیے، حدیث فہمی کے لیے داخلہ لیا تو میرے انتہائی مشفق استاد گرامی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یحییٰ شاہین صاحب حافظہ اللہ، ان سے میں نے ترجمۃ القرآن پڑھنے کا آغاز کیا، اور ساتھ ساتھ میرے انتہائی مشفق و مربی فضیلت الشیخ محترم جناب الشیخ عبدالوارث ظہیر صاحب حافظہ اللہ، ان سے میں نے قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھا۔ اور جب حدیث کا نمبر آیا تو حدیث کی ابتدائی کتاب میں نے الشیخ حافظ عتیق الرحمن قاضی اور اسی طرح الشیخ عبدالوحید ساجد صاحب، الشیخ ذوالفقار احمد ذکی صاحب، الشیخ حافظ عبدالسلام زاہد صاحب اور میرے انتہائی مشفق و مربی جنہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے میدان تعلیم کے اندر چلنا سکھایا، میری مراد شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء محترم جناب قاری محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے میرے اوپر انتہائی محنت کی اور میری ہر بات کو جہاں میں غلط تھا مجھے سمجھایا، پڑھایا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ مالک ارض و سما میرے تمام اساتذہ کرام کو دنیا و آخرت کے اندر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے انتہائی محترم و مکرم فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ اسد محمود سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکرم جامعہ مسجد مکرم جامعہ اسلامیہ سلفیہ جو گجرانوالہ کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا ایک معروف ادارہ ہے، وہاں اساتذہ نے پڑھایا اور مجھ جیسے کئی طلباء نے پڑھا، ان کی نگرانی حضرت شیخ حافظ صاحب فرما رہے تھے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا فرمائے، اللہ کم الحاکمین حافظ صاحب کو ایمان والی، سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب کا بیان شروع کرنے سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام زاہد صاحب حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے کرسی پر تشریف لے آئیں، اور اسی طرح میں ملتمس ہوں محترم جناب الشیخ حضرت مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب کا کہ وہ بھی سامنے کرسی پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح میں گزار ہوں محترم جناب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کا کہ وہ بھی سامنے کرسی پہ تشریف لائیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ اسد محمود سلفی صاحب حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حضرات ذی وقار، معزز علماء کرام، آج کی اس مجلس کی اصل مقرر تو ہماری جماعت کے انتہائی محترم عالم دین، یہ آواز اونچی نہ کریں جی، رہنے دیں نیچے، تیز نہ کریں، حافظ محمد شریف صاحب تھے، بھائی کم کریں آواز. آپ سب کو علم ہے رستوں کی تنگی کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، اور مجھے حکم ہوا کہ قرآن کی اس مجلس میں کچھ اپنا سبق سناؤں. الحمدللہ، جس طرح بھائی فرما رہے تھے کہ 8 سال کی مدت کے اندر نجمن آہستہ آہستہ قرآن فہمی کا یہ درس دیتے رہے. بہت سے خوش نصیب لوگوں نے بیٹھ کے سنا، اور یقینی بات ہے کہ جب انسان ایک بات کو سن لیتا ہے تو عمل کرنے کے لیے سنتا ہے. آج کی مجلس میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات، یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، اس کے حق کیا ہیں، اور ان حقوق کو ہم کہاں تک ادا کر رہے ہیں. کیونکہ جس پاک پیغمبر کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں انہوں نے بات یہی سکھائی کہ جیسی مجلس ہو ویسی بات کرو گے تو لوگوں کی سمجھ اور فہم میں آئے گی. چونکہ یہ قرآن کریم کے تکمیل قرآن کی یہ مجلس ہے، اس لیے کہنے والا اپنا سبق سنائے اور سننے والے اس بات کو سنیں، اگر یہ بات معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم سب کا حق ہے کہ اس بات پہ عمل کریں. قرآن کی عظمت کو بیان تبھی کیا جا سکتا ہے جب اس کا دوسری کتابوں کے ساتھ موازنہ ہو.
اور یہ بات عرض کر دوں، یہ قرآن کریم کو کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک ایک بچہ پیدا ہو کے بالغ نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے اس وقت اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کی زندگی کے ہر عمل کو بھی لکھتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو کیچ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ سب دانا لوگ ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ جب امتحان دینا ہو تو اس کے لیے ایک سلیبس، اس پہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا امتحان کب ہوگا؟ جب اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان میں جائیں گے، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے پہلے دن سے ہی یہ بات بتا دی تھی۔ جب میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی جنت کا مہمان بنایا، انہیں کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ ساری جنت تمہارے لیے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔ آدم علیہ السلام ایک بھولے بالے معصوم مومن آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، منافق اور کافر بد فطرت بھی ہوتا ہے، کمینہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن آدمی معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے، جس طرح اس کا اپنا من صاف ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے۔ شیطان نے چلاکی کی، آ کے کہنے لگا ھذا شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر کھا لو گے تو وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دونوں باتیں اس نے جھوٹ بولا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی معصومیت میں اس کے بہکاوے میں آگے، انہوں نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ اس وقت کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، یعنی ہماری ماں حوا کو، ہمارے بابا آدم علیہ السلام دونوں کو اللہ نے حکم دیا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، میں پھر تمہیں بتا دوں۔ اب تمہیں دنیا میں جا کے کچھ وقت گزارنا ہوگا اور اس میں تمہارا امتحان ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمہارا امتحان لوں گا، دیکھوں گا ایکم احسن عملا، کون اچھے کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا کام کون سا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تیری خود رہنمائی کروں گا، ہدایت میں بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری بھیجی ہوئی، میری بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب اللہ نے نہ صرف وہ رہنمائی، کتاب قانون ہر نبیوں کو دی، بلکہ انہیں سکھانے کے لیے لیکچرار اپنے رسول بھیجے۔
کہ انسانیت کی رہنمائی جو میں بھیجوں گا اس سے کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 310۔ ہمارے ذہن میں کہ 4 کتابیں تھیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ معروف یا قریب کی کتابیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحف ابراہیم کا تذکرہ بھی کیا، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے بھی میں نے صحیفے نازل کیے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ صحیفے کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ جو قدیم ترین چیز ملتی ہے وہ ہے چند پتھر کی سلیں ہیں جو 1950 کے عشرے میں ملی تھی بحر مردار کے کنارے سے۔ جب محققین نے اس کی تحقیق کی، اس کی زبان تو سمجھ نہ آئی، اس کے اوپر ایک لفظ تھا اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ یہ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آئے تھے۔ تو محققین نے صرف اس لفظ کی بنیاد پہ کہا کہ شاید یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے ادریس علیہ السلام پر نازل کی تھی، لیکن ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ اس کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اس سے رہنمائی کیسی ہے؟ اسی طرح عراق کے اندر ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو سعدیات کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے پاس چند اخلاقی اعتبار سے آیات ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور قوم میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ نازل کیا تھا یہ اس کا کچھ حصہ ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں اس کی بھی۔ اسی طرح صحف ابراہیم، اس کے متعلق حضرت ابراہیم کے عقیدے کے متعلق تو ہمارے قرآن میں بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن صحف ابراہیم کے مندرجات کیا تھے وہ بائبل میں یا تورات میں تو ملتے ہیں، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل کی، موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کے طور پہ جا کے 40 دن رہے، اللہ نے آپ کو یہ صحیفہ دیا جس کا نام تورات ہے۔ یہ ان تختیوں کو لے کے جب واپس پلٹے تو قوم جو ہے بگڑ چکی تھی، وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی، سامری نے انہیں ایک غلط رستے پہ لگا دیا تھا۔ تو پہلے تو آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ چڑھا، انہوں نے کتاب کو پھینکا اور اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے اس طرح نہ کر، ہمارے اختلاف سے ان کا حوصلہ بڑھے گا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں انہیں منع کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے تورات میں رکھنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں۔ اس کے بعد نامعلوم انہوں نے کہاں کیا 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 اپنی کتاب کے ساتھ۔ قصہ مختصر، آج جو ہمیں تورات ملتی ہے نا وہ 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے کتاب الپدیش، ایک ہے کتاب الخروج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کا سارے واقعات ہیں، ایک ہے کتاب گنتی، اعداد و شمار جس میں بنی اسرائیل کا اعداد و شمار کیے گئے تھے، ایک ہے کتاب قانون، اصل میں قانون ہی تورات کا عبرانی معنی ہے، اور ایک ہے کتاب تثنیہ۔ یہ 5 حصوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر تضادات اتنے ہیں کہ آپ کوئی پیرا پڑھ رہے ہیں نا، وہاں لکھا ہوگا کہ اس کا بقیہ حصہ فلاں باب میں ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں وہ باب ہی نہیں ہوتا،
اس کا بقیہ حصہ تو دور کی بات ہے، با بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کے علماء بڑے ہی بد نصیب تھے۔ انہوں نے پہلے پہل تو اپنی کتاب کی تحریف اس طرح کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی کتاب کی تحریف اس طرح کرتے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، ایک یہاں سے، اپنے مطلب کی بات بنا لی۔ جب لوگوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا، علماء کا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے اگلے سٹیپ میں یہ کیا، ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے باتیں لکھتے تو لوگوں کو کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یقیناً وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے پاس سے باتیں لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کی، اور ہلاکت ہے انہوں نے اس کی وجہ سے جو کچھ کمایا ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کی، یہ ایک مستقل کتاب تھی، لیکن آج جو سام نام کی کتاب ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں اشعار ہیں جو آلات مزامیر پہ یہ اپنے گرجا گھروں میں گاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، انجیل کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے 200 سال بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس 100 سے زیادہ اناجیل تھی، ساری مختلف۔ دنیا میں مذاق بنا ہوا تھا، ہر بندے نے اپنے بغل میں ایک الگ کتاب رکھی ہوئی تھی، یہ انجیل ہے۔ عیسائیوں کی ایک کونسل تھی جو بیت المقدس میں، جسے یروشلم کونسل کہتے تھے، ان کے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ ان کا ایک مورخ ہے والڈرائے، جو خود رومن کیتھولک ہے، وہ لکھتا ہے کہ عیسائیوں کے لیے بہت ہی ہزیمت کا سبب تھا کہ کون سی طور انجیل کو کہیں یہ اصل ہے۔ انہوں نے اس کا حل نکالا، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا، اور انہوں نے حل یہ نکالا کہ بیت اللحم یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آج بھی بیت المقدس شہر کے اندر یہ جگہ موجود ہے۔ بیت اللحم پہ جا کے انہوں نے ایک ٹیبل رکھا، اس کے اوپر ساری اناجیل رکھ دی۔ والٹرائی کہتا ہے انہوں نے زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئیں کہا یہ ناقابل اعتماد ہیں، جو اوپر رہ گئیں انہیں کہا یہ قابل اعتماد ہے۔ جو اوپر رہی تھی وہ 4 تھی، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل اور لوقا کی انجیل، یہ 4 اناجیل رہی۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ 17ویں صدی کے اندر جرمن میں ایک یونیورسٹی ہے میونخ، وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا کہ جو ہماری قدیم ترین اناجیل ہے انہیں اکٹھا کر کے ان کا موازنہ کیا جائے۔ انہوں نے 300 اناجیل اکٹھی کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، انجیل آرامی زبان میں اتری تھی، جو انہیں قدیم ترین اناجیل ملی وہ یونانی زبان میں تھی۔ 300 اناجیل اکٹھی کی، جب ان کا موازنہ کیا، ہمارے ایک بہت بڑے محقق تھے ڈاکٹر حمید اللہ، یہ فرانس کی نیشنل یونیورسٹی کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سربراہ تھے، یہ شخصاً اسے جا کے ملے، اس کا نام غالباً پروکیشنل تھا۔ انہوں نے کہا انجیل کا جو آپ نے موازنہ کیا ہے کیا ہوا؟ انہوں نے جو رپورٹ دکھائی وہ یہ تھی کہ جو 300 کتابیں ہم نے اکٹھی کی ہیں نا، ان میں 3 لاکھ لفظوں کا آپس میں فرق ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ پہلی اقوام نے کیا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اسی یونیورسٹی نے بجائے اس بات کے کہ قرآن کی عظمت کو تسلیم کرتے، انہوں نے کہا قرآن کی غلطیاں نکالتے ہیں۔
پھر انہوں نے اسی شعبے کو وسعت دی اور انہوں نے مختلف زمانوں کے 42,000 قرآن اکٹھے کیے. اور جب پہلی جنگ عظیم کے وقت اس کی رپورٹ شائع ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ہم نے 42,000 نسخے جو ہیں مختلف ممالک اور مختلف زمانوں کے اکٹھے کر کے موازنہ کیا ہے، ہمیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں نہ ہو. دیکھیں، آپ نے یہ مثال سنی ہوگی کہ اپنا سب سے پیارا ہوتا ہے وہ جانور ہو یا بچہ ہو، لیکن اس کی ذہانت، اس کی لیاقت اور اس کی توانائیوں کا پتہ تب چلتا ہے جب دوسروں میں جا کے بھاگتا ہے. کسی بھی کھلاڑی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب میدان میں جاتا ہے. تو ہمیں بھی قرآن کا اس وقت پتہ چلے گا پہلی اقوام کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں ہماری کتاب اور ان کی کتاب کی کیفیت کیا ہے. اور میرے عزیز بھائیو، دوسری بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن، ویسے یہ بات میں عرض کر دوں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتابی صورت میں لکھ کر دیا گیا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا، آرمینیا کے سرحد پہ فوج کھڑی ہوئی تھی. اس فوج کے سپہ سالار تھے حضرت حذیفہ بن یمان. جس طرح ہم پنجاب کے لوگ ہیں نا، گجرانوالا کے لوگ ایک انداز سے بولتے ہیں، سیالکوٹ کے لوگوں میں تھوڑا سا مختلف ہے، سرگودے کے لوگ کچھ اور طرح بولتے ہیں، لفظ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن انداز کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح عربی لغت میں بھی ایسا ہے. جس طرح ایک لفظ ہے تابوت، مکے کے لوگ اسے تابوت اسی طرح پڑھتے تھے، تا الف تا باوا بو اور تے آگے. مدینے کے لوگ اسے تابوہ پڑھتے تھے. یہ تھوڑا تھوڑا فرق تھا لیکن لفظوں کا معنی وہی تھا. وہاں پہ ایک قاری نے قرآن پڑھا تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہو. اس نے اپنی بات پہ مصر رہا تو وہاں مسلمان آپس میں الجھ پڑے، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، بھائی اپنی تلواروں کو حمائل میں رکھو، امیر المومنین کے پاس جا کے اس کا فیصلہ کروائیں گے کہ کس نے غلط پڑھا ہے اور کس نے صحیح پڑھا ہے. جب اس جنگ سے فارغ ہو کے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. تو سیدنا حذیفہ بن یمان قصر امارت خلیفۃ المسلمین کی مسجد نبوی کے اندر آ جاتے ہیں. آ کے کہتے ہیں، امیر المومنین مسلمانوں کی خبر لیجئے، یہ قرآن کی وجہ سے آپس میں جھگڑ نہ پڑیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ قرات کے اختلاف کی وجہ سے لڑ پڑے تھے. مشاورت ہوئی کہ قرآن کو ایک قرات پہ جمع کیا جائے جس قرات میں اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا. وہ قریش کی زبان تھی. پھر 6 بندوں کا پینل بنایا گیا کہ تم اس قرآن کو لکھو. انہوں نے 7 نسخے لکھے جو سارے صحابہ کے سامنے پیش کیے گئے، پڑھ کے سنائے گئے مسجد نبوی کے اندر. پھر اس کے بعد مختلف صدر مقام پہ بھیج دیے گئے. آپ حیران ہوں گے، اسلامی اعتبار سے یہ کون سا سن جا رہا ہے؟ 1446. 1446 سال ہو گئے ہیں، ان میں 3 قرآن اب بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں ایک قرآن استنبول کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد سلطان کہتے ہیں، سلطان محمد فاتح نے بنائی تھی. یہ وہ ہے جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے. اس مسجد سلطان کے بازو میں ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے جسے توپ کاپی سرائے کہتے ہیں. یہ ترک زبان میں لفظ ہے، مجھے اس کا معنی تو نہیں آتا. توپ کاپی سرائے میوزیم، اس کے اندر ایک قرآن پڑا ہوا ہے
اس کے پہلے پارے کی آخری صفحہ کھلا ہوا ہے، اس پہ خون کے نشان ہیں۔ ترکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو سیدنا عثمان کے ہاتھ میں تھا، اور جب انہیں شہید کیا گیا تو آپ کا خون ہی اس قرآن میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، کاغذ 85 ہجری میں ایجاد ہوا تھا۔ پہلے لوگ یہ چھال پہ، پتوں پہ اور یہ بکرے کی کھال کو ایک پروسیس سے گزار کے اس پہ لکھتے۔ جو سب سے قیمتی کاغذ ہوتا وہ بکرے کے پیٹ کے اندر جو چربی کی جھلی ہوتی ہے، اسے ایک پروسیس کر کے اسے کاغذ بنایا جاتا تھا۔ وہ قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ اس جھلی پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس قرآن کی کاپی مکہ مکرمہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ ایک قرآن ان میں تاشقند کے اندر ہے۔ روس کا ایک شہر، اب تو روس سے باہر چلا گیا، یہ جب تاتاریوں کے ایک جرنیل تیمور لنگ نے دمشق پہ حملہ کیا تھا تو اس نے وہاں جو لوٹ مار کی، اس میں سب سے قیمتی چیز یہ قرآن تھا جو لے کے یہاں ماسکو میں آ گیا۔ یہ صدیوں تک لیلن گراڈ میں، جو اس وقت سینٹ پیٹر برگ جسے کہا جاتا تھا، اس میں پڑا رہا، اس کے لائبریری میں رہا۔ پھر جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی، زار کو قتل کر کے اسے لیلن گراڈ قرار دیا گیا، تو اس وقت ایک مسلمان جرنیل تھا، علی اکبر تولچی باشی۔ اس نے کہا یہ دہریے اللہ کے منکر لوگ ہیں، کمیونسٹ۔ اس قرآن کو وہاں سے اس نے اٹھایا، ایک ریل کے انجن میں ایک مسلمان ڈرائیور کو کہا جہاں تک بھگاتے ہو بھگا کے ترکستان لے جاؤ۔ یہ تاشقند، تاجکستان، یہ روسی ترکستان کہلاتا ہے۔ اس وقت یہ ترکستان سب الگ تھے۔ بدقسمتی سے بعد میں وہ بھی اس کے انڈر ہی آ گیا۔ تو وہاں تاشقند کے اندر یہ قرآن دوسرا نسخہ جو ہے یہ لیلن گراڈ سے اٹھا کے وہاں تک پہنچایا گیا تھا، آج بھی وہاں موجود ہے۔ جب ہمارے ایک صدر ایوب خان 1965 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشقند کے لیے تاشقند گئے تھے تو اس وقت روس کے صدر تھے برزنیف۔ انہوں نے جو صدر ایوب کو تحفہ دیا تھا وہ اس قرآن کی کاپی تھی، جو آج بھی لاہور چڑیا گھر کے ساتھ جناح گارڈن ہے، اس کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کی زیارت کرنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا قرآن انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر عالمگیر کی مہر ہے کہ یہ میرے پاس وہ مقدس ترین تحفہ ہے جو سیدنا عثمان نے حضرت زید بن ثابت سے لکھوایا تھا۔ اور یہ تینوں قرآن کا رسم الخط بھی ایک ہے، اور یہ بکری کے پیٹ کے اندر جو جھلی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ وہ تینوں قرآن جو سیدنا عثمان کے زمانے میں لکھے گئے تھے، وہ قرآن جو آپ کی مسجد میں پڑا ہوا ہے، وہ قرآن جو سری لنکا کے جزیروں میں پڑا ہوا ہے، وہ قرآن جو افریقہ کے جنگلات میں پڑا ہوا ہے، وہ قرآن جو بیت اللہ یا مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں پڑا ہوا ہے، اس میں اور اس میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہے۔ 1446 سال گزر چکے، ہر قوم نے اللہ کی کتاب کو برباد کر دیا، لیکن اس کتاب کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں شروع بات میں آتا ہوں، یہ اللہ نے کیوں بھیجا، کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو کسی کی سب سے بہترین اور سیدھی رہنمائی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے وہ رہنمائی نہیں کر سکتا جو قرآن اب بندوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن کرتی کس کی ہے؟ کسے ہدایت دیتی ہے؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر بھی 2،
اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جسے شک ہے نکال کے دیکھ لے۔ شک کیا کہ میں بھی اس جیسی لکھ سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک صورت اس جیسی بنا لے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کا نام مسلمہ تھا۔ یہ آج ریاض شہر ہے نا، یہاں سے 25 کلومیٹر مغرب کی جانب اس کا شہر ہے یمامہ۔ یہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی وادی ہے، کبھی آپ سڑک سے گزریں گے نا تو دائیں طرف اتنی بڑی وادی آپ کو نظر آئے گی۔ اب وہاں ایک چھونی بنی ہوئی ہے، وہ آبادی نہیں ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والا تھا اور اتنا فصیح اللسان اور پڑھا لکھا تھا، 5-5 6-6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان سے نکلتا دوبارہ نہیں نکلتا۔ ایک دن مکہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا یمامہ میں، اسے پتا چلا کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ تمہارے قافلے میں جو سمجھدار آدمی ہے نا، جو پڑھا لکھا آدمی ہے اور ہو بھی مکے والا، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا تو اس قافلے کے اندر سب سے پڑھے لکھے شخص کا نام تھا عمر بن عاص۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اتنے فصیح اللسان اور اچھے پڑھے لکھے انسان تھے کہ مکے کے لوگ مختلف سفارتوں میں اسے بھیجا کرتے تھے۔ اگر مختلف قوموں کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہوتی، کوئی معاملہ، یہ اتنے دانا آدمی تھے۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس شخصیت کو جانتے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ عمر بن عاص کہنے لگے ہاں جانتا ہوں۔ کیا کوئی ان کی باتیں بھی سنی ہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی ہیں۔ کہا کوئی نئی بات بھی آئی ہے؟ عمر بن عاص نے سورۃ العصر سنی تھی اور سنانے لگا، کہا ہاں میں نے سنی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہنے لگا کہ وہ نبی کہتے ہیں اس جیسی صورت لا نہیں سکتے، میں بناؤں ابھی؟ عمر بن عاص کہتے ہیں میں اندر سے بڑا خوش ہوا کہ اگر اس نے بنا لی تو میں تو مکے میں جا کے تماشا لگا دوں گا۔ کہنے لگا سن، اب وہ کیا تھی صورت؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا۔ اب یہ امام شافعی کہتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن نہ اتارتا، صرف یہ صورت اتارتا تو انسان کی رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی۔ اب وہ کہتا ہے لو جی دیکھو میں بھی صورت بناتا ہوں۔ کہنے لگا یا وبر یا وبر فإنہم اذنان وصدر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے بڑے بڑے کان اور چھوٹا سا سینہ۔ ایسے ہاتھ مار کے کہتا ہے کیوں بھائی میں صورت بنائی کہ نہیں؟ عمر بن عاص حالہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، میں اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو نے جو بات کی، تو نے ایک چوہے کا نقشہ کھینچا، محمد الرسول اللہ نے جو بات کی وہ تو انسان کی زندگی کا پورا احاطہ کر رہے ہیں۔ تو کوشش ہر نے کی، کوئی نہ کر سکا۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کسے دیتی ہے؟ للمتقین، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اگر اس منبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب، اس مسند پہ بیٹھنے والا عالم دین، اگر اس میں دل میں خوف خدا نہیں تو قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔
قرآن ہدایت اسے دے گا جسے لفظ پڑھنا نہیں آتا لیکن اس نے صرف سنا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، تو قرآن اسے ہدایت دے گا۔ وگرنہ آپ کتنے لوگ ہی دیکھ لیں، ان کے سامنے آیتیں پڑھیں، وہ حجتیں کریں گے، بات کو مانیں گے نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا، اسی صورت کے اندر ایک اور بہت بڑی بات کہی، کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ مالک قرآن ایک، گمراہ کیسے اور ہدایت کیسے؟ یہ دونوں چیزیں کیسے؟ کہا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ گمراہ کون ہوگا؟ جو نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ گناہ بھی کر لیا، نیکی بھی کر لی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ نماز پڑھ لی تو تب بھی ٹھیک، نہ پڑھی تب بھی ٹھیک، روزہ رکھ لیا تب بھی ٹھیک، نہ رکھا تب بھی ٹھیک، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے تو فبیہا، نہیں تھا لوگوں کو ٹھگ لو، اگر حج قسمت میں ہوا تو کر لیا، نہیں تو نہ صحیح۔ جب ایسا مسلمان ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ یا جو شخص اپنے آپ کو قرآن کے حوالے نہیں کرے گا، یہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ہینڈز اپ ہونا پڑے گا، مالک جو تو کہے گا مانوں گا۔ نبی کریم کے نام پہ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آیت نمبر 2 اپنے گھر میں ضرور دیکھنا، جو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ تصدیق ضرور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم۔ جو میں نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے، جو اس پہ ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کسی مولوی پیر امام کے پیچھے لگ کے ہدایت نہیں ملے گی۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ تمہارے رب کی طرف سے حق وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ میری 1000 بات کا انکار کر دیں، آپ کے ایمان پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میں یا آپ اس قرآن کے ایک لفظ کا انکار کریں گے، کفر آ جائے گا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ایک بات کا انکار کریں گے تو کفر آ جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کے ہم پہ حق کیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ اللہ کی کلام ہے، یہ ہر انسان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ جب آپ اس قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کلام اللہ کی ہے، آپ اسے دہرا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں انہیں بتایا کہ کوئی بھی آپ کوئی کالم پڑھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ کی کلام کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا لطف اور آتا جائے گا۔ دوسرا حق یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بی۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھیں ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنہیں میں نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، حقیقتاً وہ مومن ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے ایمان کو مانتا ہے، وگرنہ نہیں۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن کا، اسے خوبصورت آواز میں غنا کے ساتھ پڑھا جائے،
اچھے الحان کے ساتھ اللہ کو بہت محبوب بندہ لگتا ہے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت سے خوبصورت انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے عزت کے والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری بات ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی ان پڑھ آدمی قرآن پڑھ رہا ہو نا تو خدا نہ خواستہ اس سے لفظ میں غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بابا جی نہ پڑھو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یہ منع کرنے والا گناہ گار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، اس کے باوجود وہ کوشش کر کے اس لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ایک آدمی کو 1 اجر ملے گا اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ قرآن پڑھنے والا کسی حالت میں محروم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا رہا اسے دعا کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ اس کی قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہا، اللہ اس کی جتنی حاجتیں ہیں اس کا ذمہ دار خود بن جائے گا، اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اور قرآن کریم ہم کہتے ہیں نا کدے واسطے نال دعا منگیے، کدہ وسیلہ پائیے، نبی کریم نے وسیلہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب پریشان ہو جاؤ، کوئی کام نہیں بن رہا، مصیبتیں ہیں کہ سب نے گھیر لیا ہے، اس وقت اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا۔ کیا معنی بنتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا غلام، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، وابن عبدک میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک میری ماں بھی تیری لونڈی، ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک اے اللہ میں تیرے سارے ناموں کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے، یہ ہے وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تیرے سارے ناموں کے ساتھ پکارتا ہوں جو تو نے رکھے، او علمتہ احد من خلقک اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، او انزلتہ فی کتابک یا اپنی کتاب میں اپنے نام نازل کیے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ اپنے پاس تو نے چھپا کے رکھے ہیں، ان سارے ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا اے اللہ میرے سینے کے لیے شفا بنا دے، وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وحمومنا اے اللہ میری ساری مصیبتیں میری ساری مشکلات اس قرآن کی وجہ سے حل کر دے۔ یہ قرآن وسیلہ ہے ہمارا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک قرآن کا حق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیسے ہوگا؟ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں سمجھتے، تدبر کرنے سے پہلے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ آج مسلمان جن مشکلات کا شکار ہیں ان میں ایک بہت بڑی مصیبت فرقہ بندی کی ہے۔
واللہ باللہ سمت اللہ، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ میری بات مانیں، میرے باپ کی بات مانیں یا ہمارے علماء کی، آپ قرآن کی بات مان لیں، اس سے رہنمائی لے لیں، بہت سی فرقہ بندیوں سے بچ جائیں گے، بہت سے تعصبات سے نکل جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا۔ اللہ تو آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ اس لیے اللہ کی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ جو کلاس شروع ہوئی ہے اسے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے 10 یا 20 لوگ بیٹھتے تھے، اب 50 اور 100 بیٹھنے چاہیے۔ یہ ہم پہ لازم اور فرض ہے۔ کل اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، میں نے جو خط تمہیں بھیجا تھا، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا تھا، سمجھا تھا اسے؟ یہ بزرگ جانتے ہیں، آج تو موبائل آ گیا، جہاں مردی 1 سیکنڈ میں بات ہو جاتی ہے۔ پہلے کہیں دور کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو تار بھیجتے تھے، وہ ٹیلی گرام آفس تھا، وہاں جا کے تو ایک تار لکھوائی جاتی تھی، وہ انگلش میں لکھی جاتی تھی، ٹائپ ہوتی تھی۔ جب وہ وہاں جاتی تو اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے تھے، وہ اپنے تار پکڑ کے سارے محلے میں ڈھونڈتے تھے، کون انگلش جانتا ہے ہمیں پڑھ کے سنائے، اس میں کیا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک تار اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ عربی زبان میں ہے، ہم اس کے پڑھ کے کسی سے پوچھ لیں کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا ہے میرے لیے؟ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو پھر تدبر، غور و فکر کرنے کی ایک استطاعت پیدا ہوگی کہ ہمیں سوچ آئے گی کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، آپ جن لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے، اللہ اس کے لیے یہ مبارک بنا دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل۔ زبانی دعویٰ ہمارا بہت بڑا ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے۔ زبان سے ہم بہت بڑے بڑے دعوت کرتے ہیں، ہم سے بہتر مسلمان ہی کوئی نہیں، ہم سے بہتر اچھا انسان ہی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دیانتدار ہی کوئی نہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ساری کھڑکی خالی نظر آتی ہے۔ اصل معاملہ عمل ہے کہ ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس قرآن کو 8 سال کے اندر پڑھا، یہ قرآن 23 سال نجمن رسول اللہ پہ اترا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے 40 لوگوں میں ایک تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والے پہلے لوگ تھے مسلمان ہونے میں، ان میں ایک یہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی نا، آپ ہمارے پاس تشریف لاتے، ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھ کے سناتے، ہم انہیں یاد کرتے، پھر آپ ان پہ عمل کا طریقہ بتاتے، اس کی تشریح کرتے۔ جب تک ہم ان آیات کو یاد کر کے ان پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلی آیتیں ہی نہیں سیکھتے تھے۔ تو 23 سال کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ سے قرآن سنا ہی نہیں، بلکہ عملاً ہمارے سامنے پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم نے جو فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گئے اور اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو صحرا کے بدو کہلاتے تھے، وہ دنیا کے امام بن گئے اس قرآن کی وجہ سے۔ آج ہماری تنزلی کی بہت بڑا سبب اور وجہ کیا ہے کہ آج قرآن تو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، لیکن عمل ہم میں سے بہت کم لوگوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔